اور اس کے علاوہ صحیح السند روایت مسند ابو یعلا کی ہے، جس کو حضرت ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے، اور اسی روایت کو امام بہقی نے اپنی بہقی کے اندر حضرت ثابت بنانی کے واسطے سے اور دیگر واسطوں کے ساتھ حضرت انس بن مالک سے حدیث پاک کو روایت کی ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی زندہ ہیں، وہ اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں لاؤ دلیل کہ روح جسم میں آ گئی، لاؤ قرآن، لاؤ حدیث متواتر، لاؤ قطعی دلیل۔ آگے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، میں نے کہا مولوی اگر ویسے نہ مانے نا، اس مولوی کو کہو یہ نسخہ کئی جگہ پہ بڑا کامیاب ہوا، کئی جگہ پہ میں نے بیان کیا۔ میں نے کہا مولوی کو پوچھو کہ یہ حدیث متواتر ہے، سوال کرو گے یا نہیں؟ بولو بولو بولو، وقت ختم ہے۔ مولوی سے پوچھو یہ روایت متواتر ہے یا نہیں۔ اگر مولوی کہنا حدیث متواتر ہے، اس کو کہو مولوی صاحب 3 طلاقیں اٹھا۔ آسان کا اس کو کہے 3 طلاقیں اٹھا کہ محدثین نے جو متواتر کی تعریف کی ہے یا فقہا نے جو متواتر کا معنی بتایا ہے، یہ روایت متواتر ہے، مولوی سے 3 طلاقیں لکھوا لو اور ہمیں بلا لو، پہلے 3 لکھوا لو، انشاءاللہ سارا درد ختم ہو جائے گا۔ قوم کو الو بنایا ہوا ہے، خدا کی قسم تعجب ہوتا ہے ان پہ۔ یہ وہ روایت ہے، نہ بخاری نہ مسلم نہ ابو داؤد نہ ترمذی نہ ابن ماجہ نہ نسائی نہ امام مالک نہ شافعی نہ احمد نہ مالک، 4 اماموں کو بھی نہیں ملی اور سیاہ ستہ والے محدثین کو بھی نہیں ملی۔ اب بھی جو کہے کہ یہ متواتر ہے، اس سے بڑا بے حیا، فراڈی اور مذہبی دہشت گرد دنیا میں کوئی نہیں، ورنہ جرأت کر سیاستہ سے نکال، اگر سیاستہ سے نہیں نکل سکتی 4 اماموں میں سے کسی امام سے نکال۔ اہل سنت کے امام 4 ہیں یا نہیں؟ بولو، 4 امام ہیں۔ ہم اماموں کو معصوم نہیں مانتے، ہم اماموں کی بات کتاب و سنت کے مقابل قطعا نہیں لیتے، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ خیر، نہ اماموں کے پاس نہ محدثین کے پاس، جی کہاں ہے؟ کہتے مسند ابی یعلا، واہ واہ، مسند ابی یعلا طبقہ ثالثہ، سب محدثین کہتے ہیں اس طبقے کی روایات سے عقیدہ تو درکنار، عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہتھیار لے کے پھر رہا ہے مسجدوں پہ، الانبیاء احیاء فی قبورہم، نبی قبروں میں زندہ ہے، نمازیں پڑھتی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں میں تجھے بخاری سے دکھاؤں، مسلم سے دکھاؤں، پیغمبر نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، صلوا فیہا، گھروں میں نمازیں پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا مانا؟ ٹی بی نے، مولانا ادریس کاملوی نے، ملا علی قاری نے، ابن حجر نے، علامہ عینی نے اور ابن بطال نے، سب محدثین نے اس کا معنی کیا لأن القبور مساکن الموتى والموتى لا يصلون فی قبورہم، اس لیے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مانا؟ اگر گھروں میں نوافل نہیں پڑھو گے اور نمازیں نہیں پڑھو گے تو وہ قبر کی مثل بن جائیں گی، جیسے قبر میں کوئی قبر والا نماز نہیں پڑھتا۔ اگر تم نے گھروں میں نماز نہ پڑھی تو تمہارے گھر بھی قبروں جیسے بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں قبروں میں نماز کوئی نہیں، اور یہ لنڈا مولوی اس کو پیش کرتا ہے۔ امام سے بتاؤ، پہلے اس کو کہو اس کی قطعیت ثابت کر، ملا جی روایت تب پیش کرنا، پہلے اس کا تواتر ثابت کر، اور تمہارے اگلے پچھلے عربی عجمی سارے مل جائیں، اور پورے چیلنج سے کہتا ہوں اگلے پچھلے مل جائیں، کعبہ کے رب کی قسم اس کا تواتر تو دور کی بات، اس حدیث کی شہرت بھی ثابت نہیں کر سکتے۔
تمہیں بھی کچھ لفظ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لفظ سمجھنے ضروری ہے. حدیث متواتر کے بغیر عقیدہ ثابت ہو سکتا نہیں. اور یہ وہ روایت ہے جس کو امام ذہبی، آج کی بات نہیں، امام ذہبی، اور امام ذہبی اسماء الرجال کا وہ امام ہے جس کو شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان وہ کہتا ہے کہ جس کو ذہبی جس پہ جرا کرے اس کو صحیح کوئی نہیں کر سکتا. اے ملکہ تام حاصل ہے. سنو امام ذہبی کیا کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں. میزان الاعتدال میں روایت ذکر کر کے امام ذہبی کہتے ہیں عطا بے خبر منکر، اے روایت منکر روایت ہے. اور یہ روایت منکر وہ روایت ہوتی ہے جس سے عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا. عقیدے کا تو مسئلہ ہی حساس ہے.